ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں مفسرین کرام فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ یہاں ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب ایمان والا ہے اتقوا اللہ پر عمل کرے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، ظاہر ہے کہ وہ نیکیاں کرے گا، برائیوں سے بچے گا، اللہ کے احکام پر عمل کرے گا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان سے بچے گا، تو اتقوا اللہ پر عمل ہوگا۔ تو جب ایمان والوں کا خطاب ہو گیا، اتقوا اللہ کا حکم ہو گیا، پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا اس میں حکمت یہی ہے، وجہ یہی ہے کہ ایمان لا چکے ہو، تقوی اختیار کر چکے ہو، متقی بن گئے ہو، اب تمہارے لیے ضروری ہے سچوں کے ساتھ رہو تاکہ ایمان بھی بچے، تمہارا تقوی بھی بچے۔ تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تاکہ ایمان و عقیدہ تمہارا محفوظ رہے، ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر جگہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر حملہ ہوتا ہے، جہاں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اس جگہ کی حفاظت زیادہ ہوتی ہے۔ حضور پیر و مرشد سرکار شیر ہندوستان اکثر مثال دے کے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ڈنڈا اگر سر پہ مارا جائے تو کیا بچاؤ؟ سر بچائیں گے۔ پیر پہ مارا جائے تو کیا بچاؤ؟ پیر بچائیں گے۔ اگر سر پہ مارا جائے اور پیر بچانے لگے تو سر تو پھٹ جائے گا۔ اگر پیر پہ مارا جائے اور سر بچانے میں لگ جائے تو پھر پیر ٹوٹ جائے گا، لنگڑے ہو جائیں گے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ بچانا اسی جگہ کو ہے، حفاظت اسی جگہ کی ہوگی جس جگہ پر حملہ ہوگا، اور اگر اس سے ہٹ کر کے دوسری جگہ کی حفاظت میں لگ گئے تو جہاں پر حملہ ہونا تھا حملہ ہوگا اور نقصان پہنچ جائے گا۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل جو فرمایا کہ آج ہر جماعت کو لے لیں، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بتا دیا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، ہے نا؟ تو اب ساری جماعت کو لے لے، سارے فرقوں کو لے لے، سارے گروہ کو لے لے جتنے اپنے آپ کو مسلمان کرانے والے ہیں، کوئی نماز کے بارے میں اختلاف نہیں کرتا، نماز سے منع نہیں کرتا، کوئی روزے سے منع نہیں کرتا، کوئی روزے کے تعلق سے بکواس نہیں کرتا، داڑھی رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، داڑھی کے تعلق سے کوئی مخالفت نہیں کرتا، زکوٰۃ دینے کے تعلق سے کوئی مخالفت نہیں کرتا، حج پر جانے کے تعلق سے، عمرہ کرنے کے تعلق سے کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ آپ نماز پڑھتے رہیں، کوئی فرقے والا آپ سے نہیں کہے گا کہ نماز کیوں پڑھتے ہو، نماز مت پڑھو، روزہ رکھتے رہیں آپ، کوئی منع نہیں کرے گا، زکوٰۃ دیتے رہیں آپ، کوئی منع نہیں کرے گا، ہر سال حج کریں آپ، کوئی منع نہیں کرے گا، اور عمرے پہ عمرہ کرتے رہیں آپ، کوئی منع نہیں کرے گا۔ تو اب ان سب چیز پتہ کیا چلا، وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، چغالوی ہو، صلح کلی ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، تو یہ جو ہے ہماری نماز پہ حملہ آور نہیں ہے، ہمارے روزے پہ حملہ نہیں کر رہا، ہماری زکوٰۃ پہ حملہ نہیں کر رہا، ہمارے حج اور عمرے پہ حملہ نہیں کر رہا، ہماری داڑھی اور ٹوپی پہ حملہ نہیں کر رہا ہے، سب کا حملہ ایک اہل سنت و جماعت کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، کوئی لکھ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان کے علم سے کم ہے معاذ اللہ، کوئی کہہ رہا ہے مزاروں پہ چادر چڑھانے کی ضرورت کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے عرس کرنے کی ضرورت کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جلوس نکالنے کی ضرورت کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے عید میلاد النبی میں گھروں کو سجانے کی ضرورت کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے محرم میں امام حسین کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے، سبیل لگانے کی ضرورت کیا ہے، پچڑا پکانے کی ضرورت کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 11ویں کرنے کی ضرورت کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 12ویں کرنے کی ضرورت کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 30واں 40واں کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، نماز روزہ حج زکوٰۃ پر حملہ نہیں ہے، آج
کے دور میں حملہ ہے تو عقیدے پر حملہ ہے تو بزرگان دین کی محبت پہ حملہ ہے. معلوم کا ٹارگیٹ ہے تو یہ ہے کہ ہمارے سینوں سے عشق رسول نکل جائے, عشق اہل بیت ختم ہو جائے, عشق صحابہ نکل جائے, عشق اولیاء کرام نکل جائے. لہذا اب حفاظت کی جائے گی تو اس چیز کی حفاظت کی جائے گی. اب جہاں پروگرام ہوگا, جلسہ ہوگا, محفل ہوگی, جلوس نکلے گا تو ہم یہ بتائیں گے عشق رسول کیا ہے, عشق اہل بیت کیا ہے, عشق صحابہ کیا ہے, عشق اولیاء کرام کیا ہے. اور جب یہ سب عشق ہمارے سینوں میں ہوگا تو انشاءاللہ اگر عمل میں کمی بھی رہے گی تو عشق رسول کے صدقے میں سب معاف ہو جائے گا. اور عشق رسول کے صدقے میں جنت کا پروانہ مل جائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ جنت نہ نماز سے ملے گی, نہ روزے سے ملے گی, نہ حج سے. علم البار مصطفیٰ عظمت خلفائے راشدین مسلک آیا حضرت مشرب شیر سنت حضور شیر ہندوستان, حضور شیر ہندوستان. نعرہ رسالت. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی. صحابی رسول بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی نے پوچھا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ اب وہ صحابی تھے, صحابہ کی زندگی آپ پڑھیں, کتنی قربانیاں دی صحابہ نے. آج تو ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے, ہمارا نام اسلامی نام پلٹ دیا گیا تو ہم مسلمان ہو گئے. ہم